ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ڈھاٹائی کی، جنہوں نے مقابلہ کیا، جنہوں نے مذاق کیا، یہ سارے کافر تھے. لا تأتین الساعہ، کہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت کی بات آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. کیسے قیامت آنے والی ہے؟ کتنی صدیاں گزر گئیں. حالانکہ ان ظالموں کو اس چیز کا اس بات کا علم نہیں کہ ایک قیامت صغری ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے. ہر شخص جس پر موت آتی ہے وہ قیامت صغریٰ ہے. پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ جس پہ موت آ گئی بس قیامت آ گئی، اس کو اور قیامت کا کیا انتظار چاہیے؟ یہ تو پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھیں پترائیں گی اور پھر فسوف تری اذا انکشف الغبار، یہ پردہ چھٹے گا جو ظاہری دنیا کو دکھانے کا ہے، اور یہ آنکھیں ایک حد تک جا کے دیکھتے دیکھتے رک جاتی ہیں. لیکن موت کے جب گردے اور غبار جب ہٹے گا تو آسمانوں سے اوپر کی دنیا بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی موت انسان کے وقت انسان کے تمام ان پردوں کو کھول کے رکھ دیتی ہے جو برزخ کے پردوں میں جا کے وہ داخل ہو جاتا ہے. اس لیے قبر والے کا حال تم نہیں جانتے کہ وہ کس حال سے گزر رہا ہے. وہ برزخ کے ان پردوں کو طے کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ جہنم کو بھی اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے
اور جنت کو بھی اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر مومن ہے تو جنت کے دروازے کھول کے اس کے لیے وہ بہار اور وہ خوبصورت لہراتے وہ باغ اور وہ انہار اس کو سامنے دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ ہے وہ تیرا ٹھکانہ التی کنتم توعدون، جس کے بارے میں تجھے وعدہ دیا گیا. اور کافروں کو، منکروں کو جہنم کا وہ نقشہ دکھایا جاتا ہے. یہ ہے وہ تمہارا ٹھکانہ کہ بئس المصیر، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا انتظار ہر شخص اپنی موت تک کرتا ہے، اور بڑی قیامت تو زلزلہ شدید ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ جو زلزلہ شدید ہے وہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی یعنی اپنی مٹھی میں تمام زمینوں کو آسمانوں کو لپیٹ کے کہیں گے اور آپس میں ٹکرا کے کہیں گے این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، این الجبارون، کہاں گئے طاقت رکھنے والے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس زبردست رب کی آج حکومت ہے جس وقت ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا. ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت بڑا زلزلہ شدید آئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی مٹھی میں ان تمام زمین و آسمان کو لپیٹ کے کہے گا اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ کہو اللہ. تو یہی وہ ذکر جب ان کے سامنے کافروں کے سامنے کیا جاتا تھا، اور آج کل کا لبرل بھی یہی کہتا ہے، سیکولر یہی کہتا ہے، جو اسلام سے اور دین سے دور بلکہ اسلام اور دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے آج یہی کہتے ہیں یہ ملا کی باتیں ہیں نعوذ باللہ. دیکھا جائے گا، مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا، جب فرشتے آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، جب روح نکالیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر جب قبر میں دفنائیں گے تو دیکھا جائے گا، حشر میں کھڑا کریں گے تو دیکھا جائے گا. توجہ رکھیے. اور جب جہنم کی طرف بھانکا جائے گا تو دیکھا جائے گا. پھر پتہ چلے گا کہ یہ سارا مذاق تھا، یہ کہانیاں تھیں یا یہ حقیقت تھی. اور یہی وہ آج یقین کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف راغب ہوتی جا رہی ہے اور اسے آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے قیامت کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بار بار بتانا چاہیے کہ سب سے پہلی قیامت اس کی موت ہے اور بڑی قیامت زمین و آسمان کا توڑ پھوڑ ہے. یہ ہے خلاصہ قیامت کا. قل بلا وربی، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے. اللہ، تمہیں کیا علم؟ تھوڑی سی خبر کا تمہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے تو تم خدا بن جاتے ہو. اللہ کہتے ہیں عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، تم سبب کے ذریعے بتاتے ہو، اس کو عالم الغیب نہیں کہتے. علم غیب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی سبب نہ ہو، بغیر سبب کے کوئی بتائے. تو کوئی ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں اپنی بات کو پکا ثابت کر کے دکھا دے؟ صرف اللہ ہی یہ ہے عالم الغیب جو بغیر سبب کے بتاتا ہے اور بغیر مادے کے کسی چیز کو بناتا ہے. وہ خالق بھی ہے، فاطر بھی ہے، بدیع بھی ہے. یہ اس کی صفات ہے کہ ایک چیز کو تخلیق بھی کرتا ہے کسی شے سے، جیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ فاطر بھی ہے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی شے کے اس سے زمین و آسمان کو اپنے کن کے کلمے سے پیدا کیا. اور بدیع بھی ہے، جب وہ پیدا کرتا ہے تو چیز کو نیا کر کے دکھاتا ہے، پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، پہلے اس کا کوئی سیمپل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی شے پیدا کرتا ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے. اس لیے تین نام اللہ کے یاد رکھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا یا خالق السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ایسے کلمے کہہ رہا ہے کہ جو اس میں اعظم ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کلمے کہنے والوں کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے. یا خالق السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض.
تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، کہہ دیجیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، وَرَبِّي عَالِمِ الْغَيْبِ، میرا رب وہ ہے، اور اس رب کی قسم اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ میری قسم کہہ کے بتاؤ کہ قیامت آئے گی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور بالضرور قیامت آ کر رہے گی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور بالضرور قیامت آ کر رہے گی، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذًا كَشَفَ الْغُبَارُ، پھر پتہ چلے گا جب یہ پردے ہٹیں گے اور برزخ کے پردے کھلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرہ، یہاں زال کے ساتھ نہیں ہے، زے کے ساتھ ہے، اگر زال سے پڑھو گے تو معنی بدل جائے گا۔ کیسے؟ لا يعزب، زے کو سیٹی کی آواز سے پڑھنی ہے، لا يعزب کہو نا، لا يعزب، زب زب یہ زے ہے، اگر زال سے پڑھا تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ یہاں معنی ہے پوشیدہ کرنے کا، لا يعزب، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اگر زال سے پڑھو تو اس کو معنی میٹھا کہا جائے گا، کوئی چیز میٹھی نہیں ہے، معنی بدل جائے گا نا۔ تو یہاں يعزب کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال کہتے ہیں وزن کو، مثقال کیسے کہتے ہیں؟ وزن کو، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی آسمانوں میں ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کیا ہو، پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو، ولا اصغر، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، صغیر کی اصغر یہ تصغیر ہے، یعنی اور زیادہ مبالغہ ہے، ولا اصغر یہ مبالغہ ہے اس کا، صغیر کا، یعنی کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا، من ذالک اس کے اندر، ولا اکبر یعنی اس کتاب کے اندر، اس لوح محفوظ کے اندر کوئی ایسی شے اللہ نے نہیں چھوڑی کہ کوئی پتا سوکھ کے اگر گرتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے اپنی لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کا رزق آسمان سے اترنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، کسی کا موت کا وقت اللہ نے رکھنا ہے، چاہے ایک بیکٹیریا وائرس بھی اگر اس دنیا میں پیدا ہوگا اس کا بھی علم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر اس نے مرنا ہے تو اس کا بھی علم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی ذرہ ایتھر کا جو وینٹیلیشن میں روشن دان کی روشنی سے چلتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ وہ علم رکھتا ہے کہ ذرے ذرے کی حرکت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر بھی رزق کی تلاش میں مارے پھرتے ہو، بے شک رزق کی تلاش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، مگر اس رزق کی تلاش میں اس قدر اپنے آپ کو غرق کرنا کہ نماز بھی یاد نہ رہے، قرآن بھی یاد نہ رہے، اور روزہ بھی یاد نہ رہے، اللہ کے حکم بھی یاد نہ رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں، آپ نے محنت کرنی ہے، ملے گا اتنا جتنا کہ لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ ساری تعریفیں تشریحات گزر چکی ہیں۔ ولا اصغر من ذلک، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کتاب کے اندر، ولا اکبر کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس کتاب کے اندر ایسی نہیں ہے، الا مگر یہ کہ فی کتاب مبین، اس لوح محفوظ کتاب کے اندر واضح طور پر لکھ دی گئی ہے، لیجزی الذین آمنوا، اس لیے تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وہ عملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے۔ یہ بھی وعدہ ہے، کافروں کے لیے جہنم، مسلمانوں کے لیے مغفرت۔ توجہ رکھیے، اولئک لہم مغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ایسا رزق ہے جو عزت والا ہے۔ تم دین کی طرف آ جاؤ، تم اللہ کی طرف جھک جاؤ، تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد جتنی تھوڑی محنت کر سکتے ہو رزق کے لیے محنت کرو، ہم تمہیں رزق کریم دیں گے، عزت والا رزق دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا، ہاں وہ لوگ جو کہ کوشش میں ہیں ہماری آیات کو معاجزین، تاکہ وہ اس کو کم درجے کی، عاجز درجے کی ثابت کر کے شکوک و شبہات پیدا کریں،
ایسے لوگ ہیں نا آج کل جو قرآن آیات کی تعویل کرتے ہیں، اسلام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وقت وہ سوچ میں ہوتے ہیں کہ کیسے اسلام اور دین کو نعوذ باللہ کمزور کیا جائے۔ معاجز کہتے ہیں کمزور کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اس کوشش میں ہیں کہ ہماری آیات کو وہ جھٹلائیں اور کم کر کے نعوذ باللہ عاجز کر دیں، یعنی ان مسلمانوں کو نیچا دکھائیں۔ اولئک لہم عذاب، ان کے واسطے بھی عذاب ہے ایسا من رجز علیم جو نہایت ہی گندا، برا اور ذلیل کرنے والا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَالْحَقُّ، اور دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو اہل علم ہیں، جن کو علم دیا گیا، یعنی جن کو کتاب دی گئی، تورات اور انجیل، زبور، الذی انزل الیک بربک والحق، وہ اللہ جس نے اس کو نازل کیا تیری طرف، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور ہدایت دیتا ہے اس سے راستے، ایسے راستے کی جو زبردست، کھلا اور حمید، جو حمید حمد اور رحمت والا راستہ ہے، اس کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔